إلى حضرة روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي قال في شان حبيبه الكريم عليه التحية والتسليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم ربنا وسعديك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله. الحمد لله الذي يبدع الأفلاك بالأراضين. الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة سبحان الله سبحان الله ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون سبحان الله نزلا من غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمده أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى مولانا محمد كما تحب وترضى أن تصلي عليه. ایک بار اور حدیث درود شریف پیش فرما دیں. صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور نذرانے درود شریف پیش فرما دیں. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى أن تصلي عليه. میں نے جس ارشاد مقدس کو آج کے لیے عنوان بیان قرار دیا ہے، اس میں اللہ کے ان نیک بندوں کی بزرگیوں کامیابیوں کا ذکر ہے جو دین پر استقامت والے ہیں. فرشتے ان سے مخاطب، کن سے؟ جو کہتے کیا ہیں؟ ربنا اللہ ثم استقام. اس سے پہلے بھی جو بات کہی گئی ہے وہ فرشتوں ہی کی ہے کہ وہ ان کو اطمینان دلاتے ہیں کہ اے دین پر استقامت کرنے والوں، تمہیں حزن و ملال کی ضرورت نہیں، خوف کی ضرورت نہیں. سبحان اللہ اللہ تحزنوا واللہ تخافوا، نہ ڈرو نہ حزن و ملال کرو. دونوں چیز. اب اگر اسی سے سلسلے کلام لگائیں کہ فرشتوں نے پہلے یہ کہا کہ نہ ڈرو نہ رنج کرو، اور اس کو فرشتوں کی بولی قرار دی جائے تو اس کی 3 تفسیر ہوگی. اور اگر اس کو خود رب تبارک و تعالیٰ ہی کا ارشاد قرار دیا جائے
تو اس کی بھی 3 تفسیر ہوں گی. اس طرح کل 6 تفسیریں سامنے آتی ہیں. اب یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ میں کہاں تک آپ کی خدمت کر سکوں گا. وجہ کیا ہے کہ ولی کے معنی 3 آتے ہیں. ولی کے معنی قریب، ویسے تو بہت ہیں مگر معروف و مشہور معنی. ولی کے معنی قریب، ولی کے معنی مددگار، ولی کے معنی دوست. تو دین پر استقامت جن کو ہے ان سے فرشتے کہتے ہیں نحن اولیاءکم، ہم تمہارے قریب. اور یہ نہیں بتایا گیا کہ فرشتے تو بے شمار ہیں، تو کتنے قریب کتنے دور. فرشتے وہ بھی ہیں جو عرش پہ ہیں، وہ بھی ہیں جو مقربین ہیں، وہ بھی ہیں جو مدبرات الامر ہیں، امور کونیہ میں تدبیر کر رہے ہیں. کوئی ہوا چلا رہا ہے، کوئی پانی برسا رہا ہے، کوئی بادل کو ہانک رہا ہے. یہ سارے فرشتے اور بے شمار فرشتے. اس میں یہ پتہ نہیں چلتا کہ کتنے فرشتے قریب ہیں اور کہاں والا قریب ہے. عرش والا قریب، لوح و قلم والا قریب، مقربین قریب، شجرہ والا قریب. قریب ہے کون؟ اگر 2-4 قریب ہوتے تو ان کا نام بتا دیا جاتا. اس میں تو کہا نحنو، ہم سارے فرشتے قریب. جو سدرہ والا ہے وہ بھی قریب، جو عرش والا ہے وہ بھی قریب، جو مقربین ہے وہ بھی قریب. سارے فرشتے سدرہ پہ رہتے ہوئے یہاں قریب، عرش پر رہتے ہوئے یہاں قریب، زمین کے کسی گوشے میں ہے مگر قریب. جگہ نہیں بدل رہی ہے ان کی مگر قریب، جگہ نہیں بدل رہی ہے مگر قریب. یہیں سے پتہ چلا کہ نور کی شان ہی کچھ عجیب ہے. یہ قرب و بعد سب برابر. نور کی شان یہی ہے، قرب و بعد وہاں نہیں. یہ تو جسم کے لیے ہے کہ یہ قریب ہے وہ دور ہے. نور جو ہے ایسی لطیف چیز ہے، لطیف چیز کہ کوئی ایک جگہ نہیں متعین کی جا سکتی کہ یہاں ہے وہاں نہیں. میں آپ سے ایسی بات کہوں جو آپ کی سمجھ میں آئے. آپ کے جسم میں روح ایک ہے یا 2؟ ایک ہی ہے نا. اچھا، کس جگہ پر ہے؟ کس جگہ پر ہے؟ کوئی جگہ متعین، کوئی شکل متعین، کوئی مقام متعین، کوئی روح کی جسامت. میں نے پوچھا ہاتھ سے کہ روح کدھر؟ ہاتھ نے کہا میرے قریب، آنکھ نے کہا میرے قریب، کان نے کہا میرے قریب، زبان نے کہا میرے قریب، دل نے کہا میرے قریب، دماغ نے کہا میرے قریب. ارے وہ ایک کہاں کہاں، ایک ہی روح ہے، وہ کہاں کہاں. اور اس کے بعد آپ دیکھیں تو مزاج ایسا ہے کہ ہاتھ کاٹ کے پھینک دو روح نہیں کٹتی. ہاتھ کاٹ کے پھینک دو روح نہیں کٹتی. روح ویسے ہی کی ویسے، جو باقی اس کے قریب، جو باقی اس کے قریب. کٹنے والا کٹ کے نکل گیا، اس قابل نہیں تھا کہ قریب رکھا جائے. تو نور کے لیے کوئی جگہ متعین نہیں کر سکتے. جب اپنے روح کی کوئی جگہ متعین نہیں کرتے بلکہ یہ دیکھتے ہیں ایک ہی روح ہے، پورے جسم میں متصرف ہے، پورے جسم کی مختار ہے، پورے جسم کی عالم ہے، پورے جسم میں حاضر ہے، پورے جسم کی ناظر ہے، پورے جسم کو دیکھ بھال کر رہی ہے. اور ہے ایک ہی، ہے ایک ہی. جگہ متعین کرنا مشکل، روح سے زیادہ. جب روح کی یہ شان ہے تو جو روح سے زیادہ لطیف ہو، جو روح سے زیادہ لطیف ہو. جب تمہارے روح جسم کی کوئی جگہ متعین نہیں تو روح کائنات کی کوئی جگہ کیسے
سدرا پہ ہے مگر قریب ہے، عرش والے عرش پر ہے مگر قریب ہے، تو جب سدرا والا قریب ہے تو مدینے والا کیسے یا رسول اللہ۔ میں نوری فرشتوں کی بات کر رہا ہوں، میں نوری فرشتوں کی بات کر رہا ہوں کہ ان کا عجیب عالم ہے۔ دیکھیے ایک جگہ چھوڑ کے بھی اسی جگہ رہتے ہیں، ایک جگہ چھوڑ کے بھی اسی جگہ رہتے ہیں، جگہ نہیں چھوٹتی، جگہ نہیں چھوٹتی، وہ چھوڑ کے بھی وہیں رہتے ہیں۔ اچھا، اور رفتار کی آپ تیزی دیکھنا چاہیں تو سرکار نے ایک مرتبہ پوچھ لیا تھا سیدنا جبریل سے، تو انہوں نے اپنی رفتار کی جو مثالیں دی اب اندازہ لگا لو، اور انہوں نے کہا غیر معمولی صورت کا مظاہرہ کرنا پڑا مجھے چند اوقات سے۔ پہلا وقت وہ واقعہ نگاری نہیں کریں گے، تھوڑی سے وقت میں حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، جب آدھے کنویں میں پہنچ گئے تب رسی کاٹی، ادھر رسی کاٹی، ادھر سے جبریل کو حکم ہوا وہ سدرا سے چلے۔ آدھے کنویں سے فاصلہ کتنا تھا، مگر اگر حضرت یوسف نہیں پہنچے حضرت جبریل پہنچ گئے، حضرت یوسف نہیں پہنچے اور پروں پہ لے لیا، چوٹ نہیں لگی، پروں پہ لے لیا۔ معلوم ہوا کہ اللہ والوں سے جو لوگ دشمنی کرتے ہیں، جو دشمنی کرتے وہ نہیں سمجھتے کہ فرشتے ان کے قریب ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضی صلی علیہ، لے لیا نا۔ اور دوسرا وقت بڑا نازک تھا، بڑا نازک تھا۔ کیا؟ سیدنا ابراہیم حضرت اسماعیل کو لٹاتے ہیں، گلے پہ خنجر رکھتے ہیں، چلانا چاہتے ہیں۔ اب کتنی بات رہی، سیکنڈوں میں بھی حساب لگانا مشکل۔ چلانا چاہتے ہیں، خنجر رکھنے کے بعد حضرت جبریل سدرا سے چلتے ہیں اور چلتے ہیں اور اتنی تیزی دکھائی کہ دمبا بھی لیا، نیچے لٹا بھی دیا، خنجر چل نہ سکا، چلنے سے پہلے ہی آ کر دیا، دمبا بھی لٹا دیا۔ یہ رفتار تو دیکھو آنے والے کی، آنے والے کی رفتار۔ میں اس کی رفتار بتا رہا ہوں جو رسول کے ساتھ چلا تھا، رسول کی غلامی میں چلا تھا، رسول کی خدمت میں چلا تھا۔ اے اللہ کے رسول، آپ کے غلام کی یہ طاقت، آپ کے غلام کی طاقت، اور تیسرا وقت اور بھی بڑا نازک تھا، بڑا نازک تھا۔ وہ تیسرا وقت کب؟ غزوہ احد کے موقع پر دندان مبارک شہید ہوا، خون کے قطرے چلے، نبی کے خون کا قطرہ مشیت کو منظور نہیں تھا کہ زمین پہ گرے، زمین پر گرے۔ اگر وہ خون کا قطرہ گرتا تو عالم میں انقلاب آ جاتا، نہ جانے کیا عالم ہوتا اس کائنات کا۔ مگر خدا اس کائنات کو بھی چلانا چاہ رہا ہے، رب العالمین کی ربوبیت ابھی اس کائنات کو بچانا چاہتے۔ جبریل، حضرت جبریل چلے، خون کا قطرہ نہیں پہنچا، حضرت جبریل کے پر پہنچ گئے، خون کا قطرہ نہیں پہنچا اور حضرت جبریل کے پر پہنچ گئے۔ کیا تیز رفتاری دکھائی، کیا تیز رفتاری، کیا تیز رفتاری دکھائی انہوں نے۔ معلومات نور والے جب چلتے ہیں، نور والے جب چلتے ہیں تو بڑے تیز، نور کا چال کی رفتار ہی کچھ نرالی۔ چلو وہاں سے چھوڑو، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں، وہ تو فرشتے، ان کی نورانیت جو ہے اپنی جگہ پر ہے، مگر ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جو نبی کی صحبت سے ایسے نور والے ہوتے ہیں کہ وہ بھی اپنی اس رفتار کا مشاہدہ کراتے ہیں کہ لوگ حیران ہو کے رہ جائیں۔ دیکھو مشہور واقعہ حضرت سلیمان کے پاس پیش آیا تھا نا، مسئلہ یہ تھا کہ تخت بلقیس کو کون لا سکتا، کہاں یمن کہاں شام، کہاں یمن کہاں شام، کون لا سکتا۔ عفریت جو تھا، جن تھا، اس نے کہا کہ آپ کی مجلس نہیں ختم ہوگی، ہم حاضر کر دیں گے۔ مگر حضرت آصف کیا کہتے ہیں، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں پلک جھپکتے لا سکتا ہوں، پلک جھپکتے
اچھا ایک بات میں بتاؤں، قرآن کریم میں جہاں یہ ہے کہ حضرت آصف نے کہا تو یہ نہیں کہا کالا آصف، نام نہیں لیا. سبحان اللہ. یہ بھی نہیں کہا کہ قالا صاحب سلیمان، سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ بھی نہیں کہا قالا وزیر سلیمان، سلیمان کا وزیر نے کہا، سلیمان کے صحابی نے کہا، یہ نہیں کہا. قالا من کان عنده علم من الکتاب، اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، بعض کتاب کا علم تھا. یہ علم من الکتاب، اور یہ کتاب وہ صحیفے ہیں جو نبی پہ اترے. حضرت سلیمان پر جو صحیفے ہیں اس صحیفے کے کل کا علم نہیں، بعض کا علم. اس صحیفے کا بعض کا علم جس کو تھا تو اس علم سے ایسی طاقت پیدا ہوئی کہ صحبت حضرت سلیمان اور اس پر مستزاد وہ علم اس نے ایسی طاقت پیدا کی کہ پل بھر میں لا کے رکھ دیا، ایسی طاقت پیدا کی. دوستو اگر اس علم کا دخل نہ ہوتا اس کام میں تو ان کے اس علم کا تذکرہ نہ ہوتا، اس علم کا تذکرہ نہ ہوتا. معلوم ہوا کہ علم کا دخل تھا، اس علم کا دخل تھا، اور وہ علم حضرت سلیمان کی وہ کتاب جس کا کچھ علم حضرت آصف کو تھا، اور وہ اسی علم کی بنیاد پر پلک جھپک سے لا کر رکھ دیا. تو دوستو نبی کے اوپر کوئی کتاب آئے اس کا کچھ علم مل جائے، اس کو کچھ علم مل جائے تو یہ طاقت ہو، اور جس کو پوری کتاب کا علم ہو. یہاں تو کچھ کتاب کی بات ہے، کچھ کتاب کو کس نے سکھایا؟ حضرت سلیمان نے سکھایا. اس کچھ کتاب کو کس نے سکھایا؟ حضرت سلیمان کی بات ہے. اور یہاں پورے قرآن کی بات ہے. قرآن کس نے سکھایا؟ الرحمن علم القرآن. صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ. اتنا تو آپ جانتے ہیں کہ پہلے کی جو کتابیں تھیں سب منسوخ ہو گئی، اور پہلے کی کتابوں کا وہ درجہ نہیں ہے جو قرآن کا نہیں ہے نا. تو اس کتاب منسوخ ہونے والی کتاب، وہ مفضول کتاب جو قرآن کے حساب سے مفضول، وہ کتاب اس کا کچھ علم اتنی طاقت ہے، اس کا کچھ علم اتنی طاقت ہے. اب سمجھ میں آیا پورا قرآن، اور اس پورے قرآن کا پورا علم، اور سکھانے والا بھی خدا، سیکھنے والے مصطفیٰ. نہ وہاں دینے کی کمی، نہ یہاں صلاحیت کی کمی، نہ وہاں دینے کی کمی، نہ یہاں صلاحیت کی کمی. ایسی صورت میں بتاؤ کیا طاقت ہوگی مصطفیٰ میں، کیا قوت ہوگی مصطفیٰ میں، کیا توانائی ہوگی مصطفیٰ نے. ارے دوستو مصطفیٰ کی بات تو جانے دو. یہاں حضرت آصف حضرت سلیمان سے سیکھتے ہیں تو پل بھر میں جہاں سے چاہے جہاں پہنچ جائے، اور وہاں صحابہ مصطفیٰ سے سیکھتے ہیں، ممبر پہ بولتے ہیں، نہاول تک آواز آتی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ. ذرا سا دیکھو، بات فرشتوں کی ہو رہی تھی، ہم تمہارے قریب. اچھا کچھ کو تو سب قریب مانتے، سب حضرت ملک الموت بھی مانتے ہیں نا. اور دوسرا ایک بات یہ بھی سمجھ لو، یہ بھی لوگ مانتے ہیں کہ سب کی روح حضرت ملک الموت ہی تو نکالتے ہیں نا، وہی نکالتے ہیں. کروڑوں انسان کی موت ہو، کروڑوں انسان کی موت ہو تو سب کی وہی نکالیں گے. اور ہر مرنے والا یہ سمجھے گا میرے ہی سامنے، ہر مرنے والا سمجھے گا کہ میرے معلوم ہے کہ نور دوری قریبی کچھ نہیں. نور کی شان ایسی. حضرات نکیرین بھی، حضرات نکیرین ہر قبر میں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ ہیں دو ہی، اور قبر ہیں ہزاروں، آنے والے وہی. تو نور کے لیے نہیں کہ جگہ ہو تو اس جگہ جاؤ، اس جگہ ہو تو اس جگہ نہ.
نور کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں. خیر کہنے کو تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ سرکار بھی تو ہر جگہ آئیں گے، سچی بات ہے نا، مگر اس میں لوگ شک ڈالتے ہیں اور اس میں شک ڈالتے ہیں. جب الفاظ میں شک کی گنجائش نہیں تھی تو تعویل شروع کر دی. الفاظ میں تو کیا تھا، ما تقول فی ھذا الرجل یا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تم اس مرد کے بارے میں کیا کہتے ہو. لوگوں نے سوچا اگر ہم نے اس کا وہی ترجمہ کیا جو الفاظ بتا رہے ہیں، وہی مطلب ھذا قریب والے کے لیے بولتے ہیں، یہ اور ہے وہ اور ہے، قریب والے کے لیے بولتے ہیں، مگر کیا تعویل شروع کر دی. وہ رسول نہیں تھے، رسول نہیں تھے، کون تھی؟ تصویر تھی، نبی کی تصویر تھی. اچھا دیکھیے تعویل کرنے کا وبال کیا ہوا. پہلا تو یہ کہ تصویر کتنی تھی، ایک یا 2-4 ہزار؟ ایک ہی تھی نا، اور وہی ایک تصویر ہر قبر میں، وہی ایک تصویر ہر قبر میں، وہی ہر تصویر ہر. کیوں؟ اس لیے کہ ہر قبر کا فرشتہ الگ نہیں ہے، ہر قبر کا فرشتہ وہی ہے اور تصویر تو وہی ہوگی. بڑے تعجب کی بات ہے، تصویر کو تو مان لیتے، نبی کی ایک تصویر کروڑوں جگہ پہنچ سکتی ہے، ذات نبی میں کون سا محال آ گیا؟ ایک تصویر نورانی فرشتوں کے ساتھ، وہ تصویر اتنی نوری، ایسی نورانیات وہ ہر جگہ. یہ تو خیر جواب کی بات ہے، مگر جو لعنت ہوئی اس خیال کو وہ بتاتا ہوں. دیکھو اس میں کیا کہا گیا، فرشتوں کا سوال کیا تھا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو جواب میت کیا دیتا، ھذا نبینا محمد الرسول اللہ. اب ایک بات بتاؤ، کیا مرد کی تصویر کو مرد کہیں گے؟ میں بے عقلی بتاتا ہوں کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا. آگ کی تصویر کو کوئی آگ کہے گا؟ پانی کی تصویر کو کوئی پانی کہے گا؟ اگر ایسے ہی کہنے کی مشق کر لو تو اچھا ہے، دعوت ہم کریں کھانے کی تصویر پیش کر دیں. ہماری بچت ہو جاتی ہے اور تمہیں سوال کا جواب مل جاتا ہے. پھل کی تصویر پھل نہیں، آگ کی تصویر آگ نہیں، تو مرد کی تصویر مرد کیسے؟ جو آگ کی تصویر کو آگ کہے وہ جھوٹا، جو پانی کی تصویر کو پانی کہے وہ جھوٹا، وہ جھوٹا. کیا سمجھے؟ فرشتے یہ نہیں کہتے کہ تصویر کو کہے رجل، اگر تصویر ہے تو رجل کہے، اگر تصویر ہے تو رجل کہنا جھوٹ، اگر تصویر ہے تو رجل کہنا جھوٹ. اور پھر جواب میں ھذا نبی ہونا، یہ ہمارے نبی ہے، تصویر کو نبی کہنا کفر ہے. کیسے بے وقوف ہیں، کیسے بے وقوف ہیں، ایسی تعویل کرتے ہیں کہ فرشتہ جھوٹا ہو جائے، مردہ کافر ہو جائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد کما فی قوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ نبی نبی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. معلوم ہوا. اب آپ بولو، جب فرشتوں کی یہ طاقت ہے تو یہ فرشتے جس کے نور سے ہوئے، اس نور مطلق کی کیا شان ہوگی. تو فرشتے کہتے ہیں ہم تمہارے قریب ہیں. غور کرو تو حاضر ناظر کا مسئلہ ہی حل ہو جاتا، حاضر ناظر کا مسئلہ ہی حل ہو جاتا. وقت نہیں تو ادھر بھی میں آپ کی توجہ لے جاتا.
دوسری تفسیر کے حساب سے چلیے، فرشتے کیا کہتے ہیں؟ ہم ہیں تمہارے مددگار، اے دین پر استقامت کرنے والوں گھبراؤ نہیں، ہم ہیں تمہارے مددگار۔ کتنی بھی لوگ شورش کریں گھبراؤ نہیں، کتنے ہی لوگ فتنے بنائیں۔ ایک بات بتاؤ، اتنے فتنے ہوئے کوئی گھبراہٹ ہوئی؟ کوئی گھبراہٹ ہوئی؟ کوئی پریشانی ہوئی؟ کسی کو اپنے کام پر کوئی ندامت ہوئی؟ سوال یہ ہے کہ فرشتے اطمینان کیسے دیتے ہیں؟ حدیثوں سے پتہ چلتا ہے فرشتے آتے ہیں اور مضطرب دل، بے قرار دل کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، مضطرب اور بے قرار دل کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں۔ وہ فرشتوں کے ہاتھوں میں رہتا ہے اس لیے مطمئن رہتا ہے، وہ فرشتوں کے ہاتھوں میں رہتا ہے اس لیے مطمئن رہتا ہے۔ تو بتاؤ تمہارے لٹریچر، تمہارے پمفلٹ ہمارے دل کو کیسے مضطرب کریں گے جو فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے؟ یہ مدد کرتے ہیں، فرشتوں کے مدد کا رنگ بھی نرالا ہے، الگ الگ۔ جنگوں میں بھی مدد کرتے ہیں، دل کو اطمینان بخشتے ہیں۔ فرشتے شفاعت بھی کریں گے، پلسرات پر بھی مدد کریں گے، میدان قیامت میں بھی مدد کریں گے۔ اطمینان دلا رہے ہیں کہ گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں، ہم مدد۔ اچھا، جہاں وہ اطمینان ہمیں دلاتے ہیں ہمیں اور بھی اطمینان ہوتا ہے کہ ان سے مدد لینا یہ شرک نہیں۔ جو مدد دینے کے لیے خود آئے، جو مدد دینے کے لیے خود آئے، اسے مددگار بنانا شرک کیسے؟ جو مدد دے سکتا ہو اس سے مدد لی جا سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ فرشتے ہمارے دلوں کے قرار کا سبب ہے، سکون و اطمینان کا سبب ہے، سکون و اطمینان کا سبب ہے۔ بولو، جب فرشتے سکون کا سبب، جو فرشتوں کا سردار، جو فرشتوں کا بادشاہ، فرشتے جہاں جاروب کشی کو اپنی خوش قسمتی سمجھیں، اس رسول سے کتنا سکون ہوگا، اس رسول سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر اللہ سے دل کو اطمینان ہوتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے۔ اور خیر، یہ تو بزرگان دین اولیاء کرام سے جو سکون ملتا ہے وہ تو ملتا ہی ہے، ان کے آثار و منصوبات سے بھی سکون ملتا ہے، ان کو آثار و منصوبات سے بھی سکون ملتا ہے۔ دوسروں کی تو بات جانے دو، جب میں نے صحابیوں کو دیکھا، وہ صحابہ جن سے خدا راضی ہو چکا، وہ خدا سے راضی ہو چکے، ان کا کیا عمل تھا، کیا کردار تھا، ہم سے زیادہ خدا دیکھ رہا۔ ہمیں تو تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں نا جھوٹ سچ، مگر خدا دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود راضی۔ اور جب وہ راضی، اور صحابی رسول ہر صحابی سے راضی، خدا بھی راضی، مصطفیٰ بھی راضی، تو کیا صحابیوں کو اپنی عاقبت کا کوئی خطرہ تھا؟ کوئی خطرہ ہو سکتا ہے کہ صحابی، اس لیے کہ نبی کی صحبت ہی کافی۔ صحابی کے درجے پر جب اپنے وقت کا غوث نہ پہنچے، اپنے وقت کا قطب الاقطاب نہ پہنچے، اس سے اونچا درجہ، تو کوئی خطرہ؟ کیا عاقبت کا کوئی خطرہ؟ کوئی خطرہ نہیں تھا۔ مگر میں پوچھوں گا، جب خطرہ نہیں تھا تو یہ حضرت امیر معاویہ، آپ نے یہ کیوں وصیت کی کہ کچھ رسول کے ناخن کے تراشے، کچھ منہ مبارک ہے، میرے کفن میں رکھ دیا جائے، میرے کفن میں رکھ دیا جائے؟ یہ آثار و منصوبات کو کیوں لے جا رہے ہیں؟ کہا یہ خطرے کے لیے نہیں، یہ تو دل کے اطمینان کے لیے۔ حضرت عمرو بن العاص بھی لے گئے تھے، اور چھوڑو، حضرت عمرو بن العاص کو اپنی جگہ پر خود سے وصیت کی تھی کہ سرکار کے ناخن کے تراشے کھائیں، وہ ہمارے ساتھ رکھ دیے جائیں، ہمارے ساتھ رکھ دیے جائیں۔ اور اس کے بعد جناب والا آگے چلو، آگے چلتے ہیں ہم، خود سرکار ہی اپنی تہبت شریف کو اپنی صاحبزادی حضرت زینب کے کفن میں شامل کر رہے ہیں۔
جس کی نماز جنازہ رسول پڑھیں، جس کو رسول دفن کریں، کیا اس کی آخرت کا کوئی ڈر؟ کوئی آخرت کا ڈر؟ مگر تبرکات کیوں دیا جا رہا ہے؟ بیٹی کے دل کو سکون پہنچانے کے لیے، بیٹی کے دل کو سکون۔ ارے بھائی آثار و منصوبات سے سکون ملتا ہے، یہ تو رئیس المنافقین بھی جان گیا، یہ تو رئیس المنافقین کا بیٹا عبداللہ ابن ابی کا بیٹا، اس کا بھی نام عبداللہ، وہ صحابی رسول، اور انہوں نے جب نبی سے درخواست کی تو نبی نے دے دیا، کیونکہ درخواست کرنے والا صحابی کس کے لیے کر رہا، نبی نے اس پر نظر نہیں کی، کون کر رہا اس پہ نظر کی۔ غلاموں کی ہر جگہ سنی جاتی ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضى صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک۔ جناب والا خیر، اس میں جو مصلحت خداوندی تھی وہ کچھ اور ہی بات تھی۔ نبی نے تو نماز بھی پڑھنا پسند نہیں فرمایا تھا مگر چلے، اور ایک نبی کا عاشق فاروق اعظم بار بار روکتا تھا، کہاں جا رہے سرکار، آپ کہاں جا رہے؟ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، مگر سرکار جواب بھی نہیں دے رہے، آگے بڑھ رہے اور نماز پڑھا بھی دی، تبرکات بھی رکھ دی، تبرکات بھی رکھ دیا۔ اب آپ سوچیں گے کہ صاحب نبی نے اتنا کرم فرما دیا، اتنا کرم فرما دیا، تبرکات بھی دے دیا، نماز بھی پڑھا دی۔